بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ذکر لو یا یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل و کمزور تصور کیے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم خوف کھاتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے۔ فآواکم، پس اس نے تمہیں پناہ دی۔ وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد اپنی نصرت سے کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طیبات پاک رزق دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، انما اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، تمہاری اولادیں، فتنہ، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس تو اجر عظیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک خوبصورت سحر کے ساتھ، اور آج بڑی ہی ایموشنل یہ سحر کی یہ گھڑیاں ہیں۔ کچھ ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان میں Did you know that Pakistan was formed in Ramadan? I didn't know that. Yes. تو سلوہ کو بھی ابھی پتہ چلا ہے آن ایئر اس ٹرانسمیشن میں کہ پاکستان رمضان میں، اور اکارڈنگ ٹو ہسٹری 27 رمضان کو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ تو رمضان میں پاکستان کا بننا، اور دی اونلی اسٹیٹ، ایک واحد کنٹری جو اسلام کے نام پر بنا، بیکاز آف اسلام۔ Wow. Yeah. کیونکہ جب اچھا، اور میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، میرے پاس تو میرے گھر میں وہ جنریشن ہے، میری والدہ جو اللہ کے نام پر راجستھان سے اسپیشل ٹرینز جو آتی تھیں، سو آئی تھنک شی واز 15 سال کی تھی، یا شاید 14 تھیں، سو ایسے ہی 13 14 15 سال۔ سو وہ جو اسپیشل ٹرینز آ رہی تھیں فرام انڈیا، موسٹ آف دوز ٹرینز ور سلوٹرڈ۔ وہ یہاں پر آپ سب جانتے ہیں، آپ اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، ہم آج کل بات نہیں کرتے، تو وہ کٹی ہوئی ٹرینز جو ہیں وہ یہاں پر پہنچتی تھیں۔ اور خوش نصیبی تھی کہ یہ میری جو نانی، مائی گرینڈ مدر، تو شی ہڈ آل دی کڈز ان اے بلینکٹ، تو انہوں نے ایک کمبل میں بچوں کو چھپایا ہوا تھا، اور میرے جو بڑے ماموں تھے وہ ان کے پاس ایک چاقو تھا، اور وہ دروازے کے اوپر، ٹرین کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، اور جہاں ٹرین رکتی تھی ظاہر ہے پانی وانی یہ وہ، تو بڑا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا کہ بس ابھی شاید کوئی اندر گھس جائے گا اور سلاٹر شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہ ٹرین لاہور پہنچی، اور ابھی اس وقت ہم لاہور میں ہیں۔ لاہور اسٹیشن پر جب وہ پہنچی، جو ایک تاریخی اسٹیشن ہے لاہور کا، سو لوگوں نے سجدے کیے لاہور اسٹیشن پر کہ پاکستان آ گیا، ہر طرف نعرے گونج رہے تھے کہ پاکستان پاکستان، اور لوگ کھانے اور پانی اور چیزیں لے کر انتظار کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ہمارے بھائی بہن انڈیا سے آ رہے ہیں ہجرت کر کے۔ سو یہ کیفیت تھی۔ جمیل الدین عالی صاحب نے مجھے بتایا ایک دفعہ، جیوے جیوے پاکستان، ایک گریٹ پوئٹ اینڈ انٹلیکچوئل آف پاکستان، جمیل الدین عالی، اللہ ان کے جنت میں مراتب بلند کرے، کہ جو آفیسز تھے پاکستان کے، وہ جو یہ باٹلز کے کولا اور ان کے جو کریٹس ہوتے ہیں، ان کریٹس کے اوپر وہ رکھ کے، کیونکہ چیئر فرنیچر نہیں تھا، there was no furniture, so they used these bottle crates and blocks، اس پر بیٹھ کے عملہ جو ہے وہ کام کرتا تھا پاکستان کا۔ سو آج جو بہت کچھ ہے جو بتایا گیا، جو میری والدہ نے بتایا، اور کس طرح بلڈنگز الاٹ ہوتی تھیں، اور لوگ کس طرح وہاں پہ سب کچھ چھوڑ کے آئے، میرے اپنی فیملی، میری والدہ، ان کی ایجوکیشن، یہ وہ، لوگ اپنے پیار کرنے والے، آدھی فیملی وہی رہ گئی،
سو یہ ایک دنیا کا بہت بڑا، اس ہسٹری کا ایک بہت بڑا پارٹیشن ہے جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کی کلنگ ہوئی، شہید بھی ہوئے، اور اس میں ظاہر ہے ہندو سکھ وہ بھی اس کلیش کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ شہید ہوئے. سو 10 لاکھ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1947 کی جو پارٹیشن ہے. سو یہ کیوں ہوئی تھی؟ تو میں نے آج جو آیات تلاوت کی ہیں اس سے یہ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آج، کیونکہ میری خواہش تھی کہ رمضان ہے تو ہم پاکستان کے اوپر بات کریں گے. سو مجھے یہ پہلے کبھی اس طرح سے ریلیٹ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اس کو ہمیشہ ان آیات کو یا تو ہم نے 1400 سال پہلے جو مسلمانوں کو جب جو منورٹی میں تھے اس سے ریلیٹ کیا تھا، یا اپنی زندگی سے ریلیٹ کیا تھا کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان اور دنیا کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے آپ کو کیپچر کرنا، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا، لیکن کبھی اس کو پاکستان کے لیے نہیں دیکھا تھا. اور آج جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا، میں آپ کو ریپیٹ کر کے سناتا ہوں کہ اور یاد کرو، اب سب مل کے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب ہم پاکستانی ہیں، یاد کرتے ہیں کہ جب تم زمین میں قلیل و کمزور خیال کیے جاتے تھے تو مسلم لیگ کا بننا، جو مسلم لیگ قائد اعظم کی مسلم لیگ، اس کا بننا، اور یہ جو دو قومی نظریہ، علامہ اقبال کا خواب، اور جو پوری یہ جو تھیوری تھی وہ تھی ہی یہی کہ انگریز کے جانے کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو ایک انڈیویجویلٹی ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو ہے کہیں وہ کمپرومائز نہ ہو جائے. اور بہت ساری سازشیں بھی ہو رہی تھیں، اور ظاہر ہے ٹیک اوور ہوگا، وہ میجورٹی میں ہے ہندوز. تو اس طرح سے یہ دو قومی نظریہ، اور جس پہ سر سید احمد خان پہلے آلریڈی بات کر چکے ہوئے تھے. تو تم خوف کھاتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، بس اس نے تمہیں پناہ دی اور تمہاری مدد اپنی نصرت سے کی. تو جب بہت سارے لوگوں نے، جو دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بہت سارے ابھی جو ہے وہ ہندوستان میں ہی رہ گئے تھے. دیکھیں آج بھی، اور پاکستان کی ہسٹری 75 ایئرز میں بھی، کوئی بھی جب تحریک چلتی ہے کسی ناانصافی کے خلاف، کسی ظلم کے خلاف، یا کسی چیز کے خلاف، تو پورا پاکستان تو اب بھی باہر نہیں نکلتا. ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ 50% ہو، چاہے وہ 20% ہو، 10% ہو، جو ایکسپریس کرتے ہیں. انگلینڈ میں بھی when people come out in sort of reaction or protest, the Yeah. whole England doesn't come out, right? It's always a fraction of people. Right. Or in France or anywhere, یا ایجپٹ میں بھی. تو بہت سارے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے جب مل کر اللہ کو پکارا اور دعا کی، اور میں اپنی ماں کا ایمان جانتا ہوں، آج بھی شاید اس جنریشن سے زیادہ کوئی نہیں کوڑتا پاکستان کے لیے، کوئی نہیں روتا، یا جب کوئی برا ہوتا ہے پاکستان کے اندر، یا پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے 75 سال سے، جو جس مقصد سے بنا تھا. سو بس اس نے تمہیں پناہ دی. تو پاکستان ایک پناہ گاہ بن گیا مسلمانوں کے لیے، جو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، اسلام کا ایک قلعہ بنانا چاہتے تھے پاکستان کو، کہ دنیا کے اندر ایک سٹیٹمنٹ ہوگی کہ ریاست مدینہ کے بعد کوئی ایسا ملک آج کے دور میں بنا، اور ہم وہ بنائیں کہ جس کا نام ہی پاکستان ہو. پاکستان is land of پاک people، مطہر، پاک، cleansed. تو نام بھی اتنا خوبصورت. اور تمہاری مدد اپنی نصرت سے کی، اور تمہیں پاک و پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. تو کہاں برٹش امپائر، کہاں انڈین ہندو میجورٹی، اور اس کے بیچ میں بغیر اللہ کی نصرت کے، بغیر اللہ کی مدد کے یہ ملک نہیں مل سکتا تھا. چاہے اس کو ہم کچھ بھی کہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، یا وہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی مدد زمین پہ ہی آتی ہے ہمیشہ. اور وہ چاہے اس کے لیے ملائکہ آئیں یا کچھ بھی آئیں، لیکن وہ مدد زمین سے ہی ہوتی ہے. تو زمین بھی ایسے حالات بن گئے کہ پاکستان بالکل اگینسٹ آل آڈز بن گیا. اور پھر اس کے بعد جو میں نے آیت پڑھی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. تو ہر وہ چیز جو عطا ہوتی ہے اس میں خیانت بھی ہو سکتی ہے. سو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس میں خیانت نہ کرو، اور تم اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو، جانتے بوجھتے ہوئے، کیونکہ تم اسلام کو جانتے ہو، تم رائٹ اینڈ رانگ جانتے ہو، تم نے پاکستان کی ہسٹری پڑھی ہے. سو جو امانت ہے تمہیں ملی ہے، کیونکہ یہ امانت ہے، یہ لی بھی جا سکتی ہے.
اللہ چاہے تو واپس لے لے. پتہ نہیں کتنی زمینیں، کتنے ملک، کتنی لینڈز واپس لے لی گئیں، اجڑ گئیں، ختم ہو گئیں، نقشے ہی بدل گئے. ہر 100 سال کے بعد نقشہ بدل جاتا ہے. 100 سال پہلے جو ہے وہ ایک یو ایس ایس آر تھا، آج یو ایس ایس آر نہیں ہے. آج چھوٹی چھوٹی کتنی اسٹیٹس بن گئی ہیں، اور رشیا بالکل ایک الگ چیز بن گئی ہے. تو اس طرح پتہ نہیں کتنے ملک اگر آپ پیچھے جائیں گے وہ فارغ ہو گئے اس نقشے سے. سو یہ پاکستان جس کے بارے میں آج بھی تمام ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پہ بنا ہے. لیکن اگر ہم خیانت کریں گے، لیکن اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے، سو اللہ کی اجل، اللہ نے ہر چیز کی اجل رکھی ہے، یاد رکھیے. جب وہ اجل آ جاتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈیلے نہیں ہو سکتا. پھر وہ آپ سے نعمت لے لی جاتی ہے، ایون یہاں تک کہ کتاب بھی لے لی جاتی ہے. اللہ کی کتاب بہت ساری قوموں کو دی گئی. اللہ کا میسج انبیاء کرام بہت ساری مختلف قوموں کے پاس لے کر آئے، لیکن ہر دور میں لوگوں نے کچھ 100 سال یا کچھ عرصے کے بعد وہ اس سے ہٹ گئے، ان تعلیمات سے ہٹ گئے، ان انبیاء کی تعلیمات سے جو کہ اللہ کی تعلیمات تھیں اور ایک ہی تھی شروع سے. سو اللہ نے ان سے کتاب بھی لے لی اور وہ پھر بھٹک گئے اور کچھ اور مذہب اور بن گئے. Sorry Salwa, I just went on and on about Pakistan. So It's okay, I can tell you're a real patriot. well, I have become a real patriot. I mean, I was a patriot کیونکہ بچپن سے میری ماں نے مجھے جو ہے سکھایا تھا. اور میں جب we used to go to theaters، اور جب سنیما میں فلم سے پہلے ترانہ چلتا تھا پاک سرزمین and the founder of Pakistan Quaid-e-Azam's picture they would show on. Wow. So I would stand because I was Wow. little and everybody was standing in the theater. تو میں چھوٹا تھا، ظاہر ہے میں چھپ جاتا تھا، تو میں I used to stand on the chair. تو میں کرسی پہ کھڑا ہو کے سلیوٹ کرتا تھا قائد اعظم کو. سو ماں نے محبت تو ڈالی تھی، لیکن میں سچ بتاؤں جب بڑے ہوئے تو مال کی محبت، فیم کی محبت، اپنی my own life. Other loves took over. Yes, I just followed my own dreams. But when Quran came into my life, Iman jaga, and my teacher, huge credit goes to Babar Bhai, Babar Chaudhry Sahab, who wrote Na Tera Khuda Koi Aur Hai. میرے بہت سارے ترانے، ہماری پہچان تمہاری پہچان، وہ بابر بھائی نے لکھا. گلے شکوے سب بھلا دو، جو پریزیڈنٹ مشرف مرحوم اپنی اسپیچ سے پہلے چلایا کرتے تھے. You have in fact sang the most number of national motivational songs. They tell me, right? yes, مجھے بتایا جاتا ہے کہ میں نے شاید سب سے زیادہ موٹیویشنل اور نیشنل سانگز گائے ہیں. اس میں ISPR بھی ہے، آرمی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، 4 اینتھمس فار پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی ہے، پولیس، اور انریلیزڈ بہت سارے ابھی آئی تھنک 8 سے 9 اینتھمس جو ہیں وہ انریلیزڈ ہیں، جو میں نے 2007 میں کیے تھے، لیکن ان کو ابھی تک میں ریلیز نہیں کر پایا، جو کہ میری کوتاہی ہے. انشاءاللہ I will bring them out at the right time. So yes, so today I would like to discuss, and actually the other day آپ نے وہ جو حدیث سنائی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ آج سب کو سنائیں about the love for a nation. Do you have that hadith with you? Yes, that the love, our Prophet, peace be upon him, said, the love for one's nation is a part of the deen. Wow. یعنی اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے محبت کرنا دین کا حصہ ہے. سو اس لیے بہت سارے لوگ دنیا میں، ہماری مسلم ورلڈ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس میں قومیت پرستی نہیں ہے. تو قومیت پرستی واقعی نہیں ہے، جیسے شخصیت پرستی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم سے، اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان ہے. اور لاجیکلی بھی دیکھیں، سو ایک زمین، ایک لینڈ آپ کو فیورز پہ فیورز دے رہی ہو، آپ وہاں سے کھا کما رہے ہو، آپ کو وہاں پروٹیکشن، آپ کے بچوں کو وہاں پہ سب کچھ مل رہا ہو، فرسٹ گریٹ سٹیزن ہو، آپ شکریہ ادا نہیں کریں گے اس کا، آپ اس کو محبت نہیں کریں گے. When I hear your story about, army, that what these people went through, what was gone through to make this country possible, then you have to be grateful. How can you not have a love for your country then? اور یہ پارٹیشن کسی
پنجابی سندھی مہاجر کے نام پر نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ کے نام پر ہوئی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرے. تو ہم نے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ قومیتوں کا ہم نے ڈھونگ رچایا، اور یہ بھول گئے کہ پاکستان تو بنا ہی، وہ جو ہجرت ہوئی تھی، دی گرینڈ ہجرت، ایک ہجرت ہوئی تھی 1400 سال پہلے، وہ بھی اللہ کے نام پر ہوئی تھی. اور ایک پاکستان کی ہجرت ہوئی تھی. کیوں پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے؟ اس کی پوزیشن، اس کی جو اسٹریٹجک، اس کی جو پلیسمنٹ ہے دنیا کے اس خطے کے اندر، اور جو تمام چیزیں پاکستان کو عطا ہوئی ہیں، سونے کے پہاڑ، اور میں آئی کین گو آن اینڈ آن کہ کیا کچھ پاکستان کی زمین کے اندر ہے، کتنے معدنیات اور ذخائر، اور 2 پورٹس ہیں. کوئی ایک پورٹ ہوتی ہے کسی ملک کے پاس تو وہ کتنا رچ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس 2 پورٹس ہیں. سو دیر از اے لاٹ ٹو شیئر ود یو ٹوڈے. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنا عظیم اور اتنا زبردست یہ جو ہمیں زمین کا ٹکڑا اللہ نے دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے. سو آج آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پرچم ستارہ ہلا، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. اچھا، وہ ہم کھڑے اس لیے نہیں ہو سکے کیونکہ ہماری یہ مائک کی وائرز لگی ہوئی ہیں، تو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے سارا، اور یہ بہت کم لمحات ہیں سحری کے. بٹ وی آل نو کہ اس ترانے کی محبت، اور ڈو یو نو کہ پاکستان کو جو قومی ترانہ ہے، وہ مجھے یاد آیا آپ کی بات سے کہ جو ابھی بھی آج کے دن بھی جو آفیشیل ترانہ ہے پاکستان کا، جو 2006 میں قومی اسمبلی سے پاس ہوا، وہ میری ہی آواز میں ہے. You did the official I did national the official anthem. national anthem, and Yes, I produced it also. yes. تو یہ اللہ نے مجھے بہت بڑا اعزاز دیا تھا، اور مشرف صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سو 2006 14 اگست کی رات کو پریزیڈنسی سے 13 کی رات کو پریزیڈنسی سے یہ لانچ ہوا تھا، اور آپ یوٹیوب پہ سنیے گا. لیکن پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی کبھی وہ یہ چلاتی ہے، کبھی کبھی کوئی اور چل جاتا ہے. سو وی آر ناٹ ریئلی آرگنائزڈ اباؤٹ اٹ کہ وہ ایک آفیشیل اینتھم، کیونکہ وہ بڑی محنت سے بنا ہوا ہے اور بہت پاورفل ہے. سو ہم واپس آتے ہیں، اور بات ہو رہی تھی پاکستان کی. تو ویئر ور وی سیل؟ Were you saying about being grateful, Do you about all the blessings? all the blessings? But before we go there, do you remember the national anthem of England? آپ کو یاد ہے God Save the Queen? Honestly, I don't remember all the words. And it's very true that even from my generation, and obviously kids now, I'm pretty sure that they won't know the words to the British national anthem. Allahu Akbar. And I think it's amazing how here it's taught in schools. Even our daughter, she's learning national anthem every day in school. They sing it first thing in the morning. I think that's really good to instill this patriotism. جی بالکل، بہت ضروری ہے. سو اب کیا کریں گے؟ اب now there is no queen nor is the king. So God say, will they change the national anthem? Maybe God save our gracious king. God save our gracious king. So God save our gracious country Pakistan. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نعمت ہمیں عطا ہوئی، اور اتنا فرٹائل، اتنا زرخیز ملک، اتنی جذبات والی زبردست قوم جس میں بہت سارا جین پول ہے، ہر طرح کے ڈفرینٹ، سندھی بھی ہے تو پٹھان بھی ہے تو بلوچی بھی ہے تو پنجابی بھی ہے تو گلگتی بھی ہے تو کشمیر، یعنی ہر طرف کا ایک جین پول. جیسے امریکہ کی اسٹرینگتھ میں ایک یہ بھی اسٹرینگتھ ہے کہ اس میں بہت ساری ڈفرینٹ قومیتیں. اسی لیے آج جیسے کینیڈا اپ اینڈ کمنگ ایک سویلائزیشن ہے، تو وہ بھی انہوں نے امیگریشن کو آن کیوں کیا؟ ایک زمانے میں وہ امریکہ واز لینڈ آف اپرچونٹی، وہ دنیا کو بلا رہے تھے کہ یہاں آ کے کام کرو. کیونکہ جب مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، جو کام پٹھان کر سکتا ہے وہ شاید پنجابی نہیں کر سکتا، جو پنجابی کر سکتا ہے وہ شاید سندھی نہیں کر سکتا، جو سندھی کر سکتا ہے وہ شاید بلوچی نہیں کر سکتا. تو ہر قوم کا
اس دیس کے رنگ ہزار. ہر قوم کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک اسٹرینگتھ ملی اللہ کی طرف سے. اچھا پھر آج کے دن دیکھا جائے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ نوجوان ہیں, اراؤنڈ 70% پاکستان از یوتھ. Right. سو اور ہر دنیا کی فرم کو, ہر دنیا کی آرگنائزیشن کو, ہر دنیا کی جو ہے وہ فوج کو, ان کو نوجوان چاہیے ہوتے ہیں, اور پاکستان کے پاس 70% نوجوان ہے. پاکستان کے پاس خزانے چھپے ہوئے ہیں اس زمین کے اندر. تو ہم پھر بھی قرضوں میں ہیں, ہم پھر بھی دنیا کو طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے دے, وہ ہمیں پیسے دے, اور اسی وجہ سے ہم سر اٹھا کے دنیا میں نہیں چل پاتے. ہمارا ٹرسٹ, کیونکہ ہم نے ایکسپورٹ, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی, کہ ایک زمانے میں جب پاکستان فلرش کر رہا تھا, جب پاکستان کو ویلکم کیا جا رہا تھا ہر طرف, اور پاکستان کی اکانومی بھی سٹیبل تھی, سو ہم نے ایکسپورٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں کیں, ملاوٹیں ہوئیں, کہ آہستہ آہستہ بزنس کمیونٹی جو باہر ہے ان کا ٹرسٹ بھی ختم ہوا پاکستان پہ. اور دیکھیں جہاں پاکستان سے محبت کا ہم اظہار کر رہے ہیں آج, وہاں یہ بھی ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم اس حال میں کیسے پہنچے. سو کیا ہوا؟ تو میں نے آج جو آیت تلاوت کی تھی اس میں نعمت کا ذکر ہوا کہ یاد کرو اس نعمت کو, اور پھر خیانت نہیں کرنا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رسول کی امانت میں, کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے نام پر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی نعرے گونجتے تھے پارٹیشن میں بھی, بعد میں بھی, اور آج بھی. تو یہ جو خیانت ہم نے کی, جو کہ ماننا پڑے گا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے یعنی اسٹریٹ سے لے کے اوپر تک ایک چین بنی خیانت کی, چاہے وہ سبزی سے لے کے, دودھ سے لے کے, بیسک گروسری سے لے کے اوپر لیڈرشپ تک, اور ہر جگہ پر, ہر قومی ادارے کے اندر. کیوں ہم لاس میں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم لاس میں گئے؟ اور ہم ایسے کر کے منہ اس طرف کر لیں کہ نہیں کوئی کرپشن نہیں ہے. تو یہ تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہوئی کہ آپ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, اور آپ مان بھی نہیں رہے کہ ہم کاٹ رہے ہیں. تو ہم چونکہ رمضان ہے اور سحر کی یہ ٹرانسمیشن ہے, تو ہم تو اس میں سچ بولتے ہیں, اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو انسلٹ یا امبیرس کرنا نہیں, کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے. اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ سو سلما ورڈ از قرآن سے کہ وائی nations or countries deteriorate, what is the actual reason behind it in the sight of Allah. یعنی کوئی بھی قوم, کوئی بھی ملک جب نیچے جاتا ہے اور اس کی حالت خراب ہوتی ہے, اسٹیبلٹی اس کے اندر نہیں رہتی, اور ایک خوف و ہراس پھیل جاتا ہے کہ کہیں کلیپس نہ ہو جائے, تو اس کے پیچھے اللہ رسول کی نظر میں کیا ریزن ہوتی ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جی اکنامکس اس کی ریزن ہے, بزنس اس کا ریزن ہے, مینجمنٹ اس کا ریزن ہے, جو کہ ہے, بٹ اس سے بڑی ایک ریزن ہے. Surah 16, An-Nahl, Ayat 112. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. And God cites the example of a town that was secure and peaceful, with its livelihood coming to it abundantly from every direction. But then it turned unappreciative of God's blessings. Allahu Akbar. So God made it taste hunger and fear because of what they used to do. Oof. So when we are ungrateful, Allah says in the Quran in Surah 14, Ibrahim, Ayat 7, وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِلْدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. MashaAllah. And remember your Lord declared, if you're grateful, I'll give you more. Wow. If you're ungrateful, the punishment will be terrible. میرے خیال ہے 2 آیات میں سلوہ نے پوری کہانی, پورا خلاصہ بتا دیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. پہلی آیت میں بتایا کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی, اس بستی کا نام نہیں لکھا ہوا قرآن میں, لیکن وہ ایک لا ہے, وہ ایک قانون ہے کہ وہ خیر و عافیت میں مطمئن تھی. اس کا رزق اسے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 1 روپے کا ڈالر, 6 آنے کا بکرے کا گوشت, 1 روپے کا آٹا, اور آپ مزدور کرنا پڑتا ہے آپ کو 4 آنے کا. تو وہ دور دیکھیں سب جو آج اس جو بزرگ ہیں یا ابھی بھی حیات ہیں, تو وہاں سے خیر و عافیت میں مطمئن جو بستی تھی, جس کا رزق اس کو ہر طرف سے آ رہا تھا, فلرش کر رہا تھا,
پھر انہی بستی والوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. سو یہ ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ How can you define how do we become ungrateful You know, practically? if we have a garden, for example, the more we take care of the garden, the more abundantly it will grow. We have to make sure the conditions are perfect, it gets what it needs. And the same for our country. If we love our country, then we should take care of our country. So we shouldn't litter. We should be honest, do fair business, give justice, as it says in the Quran. We should not backbite. We should be a nation who people look up to and think, wow, that's an amazing people. We want to be like them. They're honest, they're kind, they're giving, they're clean, they have a proper system, like free education, for example, healthcare system, all of these things which make your country, the best it can be. And if we're doing these things, that's because we're grateful. So gratitude is in the actions. If we're throwing litter here, there and everywhere, and we're dishonest, and we're driving the wrong way down the road all the time, this is an ungrateful attitude. بہت خوبصورتی سے سلوہ نے بیان کر دیا کہ یہ جو ناشکر گزاری ہے یہ صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا جو ایکشنز ہیں وہ بتاتے ہیں. اور بڑی اچھی باغ کی مثال دے دی کہ ایک باغ ہے تو جس میں سے سب کو مل رہا ہے. اب کوئی کہے کہ جی میں ہی سارا باغ لے لوں، یا 4 لوگ کہیں کہ جی میں نے جو ہے نا سارا باغ انجوائے کرنا ہے، باقی جو ہے وہ کسی کو ملے یا نہ ملے، تو پھر وہ ہوگا کیا؟ ایونچولی وہ باغ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ سب مل کے اس باغ کو بناتے ہیں. تو جب وہ باغ ختم ہو جائے گا یا وہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر وہ کسی کو بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. وہی اگر ہم باغ کی کیئر کر رہے ہوں گے تو وہ پھر اس میں نئی چیزیں لگائیں گے ہم اس کے اندر. پہلے وہ آم کا ہے تو اس کے اندر پھر سیب بھی لگیں گے اور یہ بھی لگے گا اور وہ بھی لگے گا، اور دنیا کی ہر نعمت اس باغ کے اندر آ جائے گی اور وہ باغ بڑا ہو جائے گا. اور جب وہ بڑا ہوگا تو سب کے گھر میں زیادہ رزق آئے گا، سب کو زیادہ فروٹ ملے گا. سو جب میرے استاد ہمیشہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جب ایلیویٹر میں آپ ہوتے ہیں، کسی بھی بلڈنگ میں آپ لفٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ایلیویٹر میں، تو جب وہ ایلیویٹر اوپر جاتا ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود بخود اوپر جا رہے ہوتے ہیں. آج ایک ڈیولپڈ کنٹری کا ایک بالکل نکمہ ترین انسان بھی جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے اس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بالکل نکمہ ہے، اس کی پینٹ بھی آدھی نیچے گر رہی ہے، وہ نہایا دھویا بھی نہ ہو، وہ ڈرگی بھی ہو، لیکن اس کو آپ روک نہیں سکتے کیونکہ اس کے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ ہے اور اس کا ملک کا نام ہے جناب کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی اور کوئی بھی ڈیولپڈ کنٹری. تو جب آپ کا پلیٹ فارم اوپر جاتا ہے تو آپ کے برانڈز بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا بزنس بڑا ہو جاتا ہے. وہ جو آپ کی جو چھوٹی جو سوچ ہوتی ہے کہ یار میں بس یہ اسی سال میں امیر ہو جاؤں، اس کی وجہ سے آپ پورے کے پورے اس باغ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو ملنا ہی تھا اگر آپ صبر، شکر اور اس کی کیئر کرتے اور ہارڈ ورک کرتے. You have everything here. Sorry. Go on. You have everything here. You have a huge population with very good brains. You have such a kind, warm, loving nation. You have Quran. You have such riches in your land, agriculture to, coal, and you have gold. We have a lot of and gas riches. Under your deserts in Pakistan, the gas or fuel reserves is more than the top 3 fuel providing countries in the world put together. Allah. I Wikipedia'd this. And there's so much here. It's a rich country. So why is it looking like a third world country? Well, you just told everyone the reason. کہ ہم وہ ناشکری ہی کی وجہ سے یہ سب چیزوں کو، سب خزانوں کو ہم اویل نہیں کر پا رہے ہیں. اس پہ ہم ذرا اور ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. سو بہت کچھ ہے آج کہنے کو اور سوچنے کو اور سنانے کو. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. محتاج کبھی ہوتا نہیں کوئی جب اس کے در کا سوالی ہو، محتاج کبھی
ہوتا نہیں کوئی جب اس کے در کا سوالی ہو، کیوں سجدے کرے 100 لوگوں کو جب ایک سجدہ سب پر بھاری ہو، گلے شکوے سب بھلا دو، ہم ایک ہیں ساری دنیا کو دکھلا دو، گلے شکوے سب بھلا دو، ہم ایک ہیں ساری دنیا کو دکھلا دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ٹائم ہے ایکچولی جو اچھے لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں۔ دیکھیں، لیٹس سمپلیفائڈ، اس کو بڑا آسان کر لیتے ہیں، پاکستان کے اس کانفلکٹ کو، اس کنفیوژن کو جو بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے، کہ جو اکثریت ہے اس ملک کی، وہ ان کا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، بچے، ہر چیز اس دھرتی، اس زمین کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے، اور ان کی پلاننگز بھی اسی ملک کے اندر ہے، اور انہی کی محنت، انہی کے ٹیکس، انہی کے روزمرہ جو وہ نظام کو چلا رہے ہیں، اس سے اس سے ہمارا پاکستان چل رہا ہے۔ ایک غریب مزدور سے لے کے اوپر تک جو لوگ محنت سے روز کام کر رہے ہیں، جو ایکچولی کام کر رہے ہیں، ان سے یہ ملک چل رہا ہے۔ اور پھر ہر ملک کی طرح، جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے، اپرچونسٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، ہماری فیملیز کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، ہم ہی لوگ ہیں۔ وہ جو اپرچونسٹ، جو موقع پرست جنہیں ہم کہتے ہیں، اور وہ پارٹیشن کے بعد بھی وہ ساتھ ہی آئے تھے، اور انہوں نے شروع میں ہی بہت سارے کام جو ہے وہ دکھا دیے تھے، اپنے رنگ دکھا دیے تھے، جب انہوں نے بلڈنگز پہ قبضے کرنے شروع کیے تھے، اور لوگوں کو، میری اپنی نانی نے، ان کو ایک بلڈنگ الاٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن گیو دیم اے بلڈنگ that you can stay here. It was a whole building، بہت بڑی بلڈنگ اور ایک چھوٹی سی فیملی۔ تو وہ دل کی بہت کائنڈ تھی، انہوں نے جو فیملی آتی تھی وہ کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ کمرہ تم لے لو، یہ کمرہ تم لے لو۔ ایونچولی کیا ہوا کہ سب نے مل کے انہیں کو ہی باہر نکال دیا اس بلڈنگ میں سے۔ They were thrown out of that building۔ وہ شریف لوگ تھے، کوئی بچے چھوٹے تھے، کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ تو جہاں بہت سارے لوگ اللہ کے نام پر آئے اور خلوص میں آئے، وہاں پہ کچھ اپرچونسٹ لوگ بھی آئے جو کہ حصہ ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں نا، کہ اگر اللہ ایمان نہ جگاتا اور ملک سے محبت نہ جگاتا تو ہم بھی ایک سیلفش اپرچونسٹ لائف ہی تو گزار رہے تھے۔ Even not to compare, but you just reminded me, you know, there's a lot of stray dogs around on the streets, and I actually made friends with some because they were friendly and they were barking people away from me. They were protecting me, this couple. Achha. And now, because one time I was nice to them and I give them a little bit of food. So now, at the same time, every day, when I'm going for the school drop, they are there waiting outside the gate. So بڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ جو اکثریت ہے پاکستان کی، جو جن کا جینا مرنا سب کچھ یہیں پر ہے، رائٹ؟ اور تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح جو وائلیشنز میں ہیں، جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں اللہ کے قوانین کو، اللہ کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، حقوق کھانا، چوری چکاری، یہ وہ، لوگوں کے حقوق روب کر لینا، جس طرح وہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، جس طرح وہ ایک ہیں، اگر تم بھی ایمان والو آپس میں ایک نہیں ہوں گے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ یہ سورہ انفال کی 73 نمبر آیت ہے، سورہ انفال 8 اس کی 73 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ سب موقع پرست اور وائلیشن کرنے والے ایک ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر ایمان والے وہ بھی ایک نہیں ہوں گے تو زمین میں فتنہ و فساد ہو جائے گا۔ اور وہ کہا جاتا ہے کہ انگلش میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو ناانصافی ہے وہ ظالم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اکثریت کے خاموش رہنے کی وجہ سے ہے۔
کہ جب آپ اپنے حقوق ڈیمانڈ نہیں کرتے, جب آپ اکٹھے مل کے پروٹیسٹ نہیں کرتے, جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو, چاہے وہ کوئی بھی آپ کے بیسک حقوق سلب کیے جا رہے ہوں, جس طرح دنیا میں ریسزم ہوتا رہا ہے, نسل کے اوپر, زبان کے اوپر, مذہب کے اوپر بہت بہت دفعہ ظلم ہوا ہے اس دنیا کے اندر. لیکن جب لوگ خاموش ہو گئے تو وہ ظلم پریویل کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جو قیامت تک ان کو اذیت دیتے رہیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نصیحت کو یاد رکھنا, جو اس نے نعمت ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا, اور اس کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی پہ فرض ہے. ہر پاکستانی پہ یہ فرض ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرے, اپنی جگہ پہ حفاظت کرے. یہ نہیں کہ سارے کوئی ڈنڈا یا بندوق لے کے کھڑے ہو جائے. وہ اداروں کا کام ہے, وہ لا انفورسمنٹ کا کام ہے کہ ملک کو کی بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا, اس کی مینجمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا پولیس کا کام ہے. ہم پاکستانی, ہم جو مختلف کام کرتے ہیں, ہمیں پاکستان کی حفاظت اپنی جگہ پر کرنی ہے. جیسے مجھے اللہ نے یہ آواز دی ہے, مجھے اللہ نے یہ جگہ دی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, تو مجھے اپنے الفاظ سے, اپنی بات سے, اپنی ایبلٹی سے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. Another very important point I've just thought of, you're talking about how we speak. I want to say this because in Pakistan, I've noticed that there seems to be this pressure to speak English. And I think that one should be very proud of their own language also. Not that there's anything wrong with English, but I think you should be proud to speak Urdu. English is not better than Urdu. I've been before in a mall, and when I've entered a shop, some people are speaking Urdu. They see me with the white face, and they start speaking in English. And it seems to be a thing that they feel like they're better if they can speak English. But this is not true. You should love your language also. Look at Turkey. Yes, if you go to Turkey, nobody speaks anything other than Turkish. Turkey and Germany and France. They're very proud of their language. انگلش آتی بھی ہوتی ہے تو وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم سے ہماری زبان میں بات کریں, بیکاز ہمیں جو ہے وہ جس طرح انگلش جو ہے وہ, how do you feel that everywhere you go people speak English, or you expect that they should speak English? Well, I mean, it's great for me. I can't complain. But actually, I'm trying to learn Urdu. So I just wanted to make that point because you should love your language. زبان جو ہے وہ جیسے ہمارے برانڈز, ملک کے برانڈز ہوتے ہیں, جب وہ بڑے ہوتے ہیں, جیسے آج مرسیڈیز اگر جرمنی نے بنائی ہے اور وہ دنیا میں ہر جگہ بک رہی ہے, تو یہ جرمنی کا نام اوپر چلا جاتا ہے, ان کی دنیا میں سے بڑھ جاتی ہے, ان کا امیج بہتر ہو جاتا ہے. اسی طرح زبان, جب آپ کی زبان ہر جگہ بولی جا رہی ہو تو آپ کو ویسے ہی ایج مل گیا. اگر آپ ہی کی کرنسی میں ہر جگہ ایکسچینج ہو رہا ہو تو آپ کو ایج تو مل جائے گا نا. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی اور سوچنی ہیں دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو ایک بڑے مزیدار بات بتاؤں گا کہ کس طرح ہندوستان کس طرح فتح ہوا اور کس طرح برٹش نے اس کو ٹیک اوور کیا, اور کس طرح زبان نے اس میں رول پلے کیا. What question should we? I was just thinking that. Something about the country. Maybe a historical question about Pakistan. Okay. So پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے یہ کب لانچ ہوا تھا؟ کیا یہ 14 اگست 1947 کو لانچ ہوا تھا یا یہ بعد میں یہ ترانہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا؟ اور پاکستان کا جھنڈا وہ کس دن ڈسپلے ہوا تھا؟ یہ 2 سوال میں نے آپ سے کیے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان دونوں کے ہم جواب ڈھونڈیں گے مل کر. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. مشکل وقت ہو یا ہو انتہا, تم یاد رکھو ایک ہی نام, تم یاد رکھو ایک ہی نام,
اللہ 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 ہوگی مشکلیں تمہاری آسان، ماؤں کی دعا بہنوں کی دعا، ماؤں کی دعا بہنوں کی دعا، تمہارے نام تمہارے نام روشن کر دو وطن کا نام، ہماری پہچان تمہاری پہچان، ہماری پہچان تمہاری پہچان، آؤ مل کے کہیں سب کہیں سب کہیں سب مل کے کہیں سب پاکستان پاکستان پاکستان، ذرا زور سے بولو Pakistan. تھینک یو ویری مچ سلما. ڈھونڈے دنیا ڈھونڈے دنیا، دس از مائی فیوریٹ لائن آف دس اینتھم. ڈھونڈے دنیا تمہارے ہمارے قدموں کے نشان، پاکستان. Which means there will come a time when people will follow our footsteps. Inshallah. So ایسا کام کر جائیں آپ اور میں، کیونکہ یہ دور تو گزر جائے گا، یہ ٹائم تو گزر جائے گا، آنے والے پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. سو اگر اب آج کچھ کر جاتے ہیں ایسا، تو آنے والے کہیں گے کہ واقعی کچھ لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے اس ملک کے دھارے کو، کورس آف ایکشن کو، ڈائریکشن کو واپس اس جگہ پر لے آئے تھے جس ڈائریکشن میں اور جس نظریے پہ یہ ملک بنا تھا، کہ یہاں پہ میریٹوکریسی ہوگی، یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا، یہاں پہ ایکول اپرچونٹیز ہوں گی، یہاں پہ عورتوں کو ان کے حقوق ملیں گے، یہاں پہ اسلام ان اٹس ٹرو سینس ایسنس یعنی سلامتی وہ نظر آئے گی سوسائٹی کے اندر، یہاں پہ ٹرسٹ ہوگا. سو آج کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، آج ہمارے اندر مس ٹرسٹ آ گیا ہے، آج آئیڈینٹی کرائسس ہے، آج کمپلیکسز ہیں، آج ہمیں جو ہے وہ ہم کاپی کیٹ بنتے جا رہے ہیں. کچھ جو ہے وہ چاہے وہ ہماری معذرت کے ساتھ میڈیا انڈسٹری ہو، جو جس میں میں خود بھی شامل ہوں، چاہے وہ ہماری ہر طرح کی جو لائف سٹائل ہے، یہاں تک کہ ہم خواب کو بھی ہماری نئی جنریشن خواب کہنا شروع ہو گئی ہے. تو میں تو انڈیا میں بہت عرصہ فلم اور اس چکر میں 2.5-3 مہینے رہا ہوں اور بہت جانا ہوا ہے میرا کئی سال فریکوینٹلی. وہ تو ہماری اردو کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یار آپ لوگ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، آپ کی شاعری، آپ کا ادب، جبکہ ہم خواب سے خواب ہو گئے ہیں. سو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہا تھا اباؤٹ دی انویژن انٹو انڈیا، وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایک چائے لے کر آئی تھی، دیٹ ٹی وی آر اسٹل ڈرنکنگ دیٹ ٹی. 100 سال پہلے یعنی 1800 کچھ میں آئے ہیں انگریز، یا لیٹ اس میں، تو 100 سال پہلے ایک منسٹر، آئی ڈونٹ نو ہاؤس آف لارڈز اور کہاں سے وہ، ہی واز اے لارڈ اور سم تھنگ. تو وہ منسٹر گیا انڈیا میں اور اس نے جا کے پوری ریکی کی، اور اس نے واپس آ کر اپنی کیبنٹ کو بتایا کہ ان کے اندر ان کو ٹیک اوور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس نے 2 اس کے ریزنز بتائے. ایک یہ ہے کہ وہ ان کی اکانومی سٹیبل ہے، وہ کھا پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اور دوسری چیز، ان کو اپنی زبان کا کوئی کمپلیکس نہیں ہے، ان کو اپنی زبان پر کوئی کمپلیکس نہیں ہے. سو اگر ہم نے یہاں پہ انویڈ کرنا ہے، اندر جانا ہے، تو ہمیں ان کو زبان کا بھی کمپلیکس ڈالنا پڑے گا، اور ہمیں ان کی اکانومی کو بھی تھوڑا ڈیسٹیبلائز کرنا پڑے گا. اور وہی ہوا کہ بائی دا ٹائم جب وہ 1857 ہوا، تو اس وقت تک جو ہے وہ سارے ڈیوائیڈ کر کے پیسز میں جتنے بھی راجے مہاراجے اور نواب، وہ سب بک چکے تھے سارے. جب کیونکہ انڈیا تو ظاہر ہے ہمیشہ سے ایک بہت بڑی پول آف اسٹیٹس ہے، بہت ساری ڈفرینٹ قومیتیں اور ڈفرینٹ اسٹیٹ سے مل کے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جو جرمن اور فرینچ اور ان کی طرح وہ کوئی ایک قوم تو نہیں تھی وہاں پہ، وہ تو بہت سارے ڈفرینٹ. تو انہوں نے اس کو بانٹا، خریدا، اور جب 1857 ہوا تو وہ سوائے ٹیپو
ٹیپو سلطان جیسے لوگوں کے اور کوئی لڑا ہی نہیں، تو بڑے آرام سے ٹیک اوور ہو گیا. اور آج تک وہ جو کمپلیکس جو لینگویج کا ہے، گورا صاحب، وہ گورا صاحب سے براؤن صاحب ہو گیا. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کوکونٹ کہ اوپر سے براؤن اندر سے گورا، تو کچھ ہم اس طرح مکس پلیٹ بن گئے. سو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے اپنے اصل پر واپس آنا ہے، جس کے اوپر اقبال کی شاعری پوری ہوئی. اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم اور تمام ساتھیوں نے ہمراہ محنت کی، آپ کے میرے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دیں. اور جو قوم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں اور جو دنیا میں پھر کے دیکھا ہے، جو قوم اپنی انڈیویجویلٹی، اپنی جو ان کے پاس خصوصیات ہوتی ہیں، جو اس کے اوپر فخر نہیں کرتی، اس کو وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتی، اس کی مارکیٹنگ نہیں کرتی، وہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ غلام بن جاتی ہے. وہ پھر صرف ایک مارکیٹ پلیس بن جاتی ہے. یہ میرے ورڈز آپ یاد کر لیں کہ وہ صرف ایک مارکیٹ پلیس بن جاتی ہے. اس کی دنیا میں کوئی نظریہ، کوئی وہ نہیں ہوتی اسٹینڈنگ. وہ پھر صرف لوگوں کی چیزیں خریدتی ہے اور اس کے اوپر وہ ٹیکس دیتی ہے اور ان کو وہ بزنس دیتی ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ یہ اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا، اور آپ دنیا میں گوگل کر کے دیکھ لیں کہ جو قوم بھی اپنی خاصیت کو اجاگر کرتی ہے، جیسے امریکن ڈریم، رائٹ، وہ آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں امریکن ڈریم کیا ہے. اس طرح ہر ملک کی، انڈیا بھی جو ہے وہ اپنی ایک کلچر کو اور اپنے اس کو بالی ووڈ کو اور ہر چیز کو وہ دنیا کے اندر مارکیٹ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہر قوم کا ایک شرف اور تفاخر ہوتا ہے جس کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں، میری امت کا شرف قرآن مجید ہے. میری امت کا شرف قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اسی امت کے پاس ہے. اللہ جو کلام کر رہے ہیں انسانیت سے، وہ ہم رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، 27 یعنی 27ویں رمضان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کا نزول ہوا، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. عام طور پہ اس کو ہم 27ویں رمضان کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور ڈھونڈتے بھی ہیں. اور 27ویں کی رات پاکستان اناؤنس ہوا، یہ کیسی ریلیونس ہے؟ سو اس کا مطلب یہ ہوا پاکستان کو دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے. اور مجھے تو اس بات کا یقین بھی ہے اور میرے پاس بہت سارے فیکٹس بھی ہیں، لیکن اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے. لیکن آج اتنا ہی کہنا کہ پاکستان کا جو وجود ہے، پاکستان کا اس دنیا میں جو ہونا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، یہ جو اس پورے رمضان میں اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، اس میں کوئی نہ میرا فلسفہ ہے، نہ سلوہ کا فلسفہ ہے، نہ الف ٹی وی کا فلسفہ ہے. ہم نے آیات کو سامنے رکھا ہے، ہم نے احادیث کو سامنے رکھا ہے. سو یہ ٹرانسمیشن بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ یہ پیغام، یہ میسیج، یہ اللہ کی بات، یہ انشاءاللہ پوری دنیا تک پہنچے گی. اور جب وقت آئے گا تو پوری دنیا دیکھے گی. اس لیے ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. پاکستان تو رہے گا، ہم ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیا رول پلے کیا. یہ بات یاد رکھیے، ایک ایک انسان جو آج اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک ایک انسان پاکستانی جو پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، جو اپنے ایمان کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ سب اللہ کے کیمرے میں ہیں اور سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور سب جو ہے وہ ہسٹری میں لکھے بھی جائیں گے کہ کس نے کیا رول پلے کیا. آپ نے اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا ہم صرف اپنے فائدے کے لیے ایک شارٹ ٹرم می مائی فیملی. اور تو پھر ہم ووٹ بھی ٹھیک نہیں ڈالیں گے، پھر ہم کچرا بھی باہر پھینکیں گے، پھر ہم اپنی نوکری پہ، اپنے بزنس میں پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے. پھر ہماری پوری لائف اس بات کو کی عکاسی کرے گی کہ میں اس ملک کا شکر گزار نہیں ہوں. تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں بھی خیانت کریں گے. سو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. اپنے ملک سے محبت کرنا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان کا حصہ ہے. اور ہاں، سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں آپ کو.
جب 1947 14 اگست کو یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان کا ترانہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا. یہ بعد میں حفیظ جالندری صاحب اللہ ان کے مراتب بلند کرے اور شاگلا صاحب نے مل کر یہ کمپوزیشن اور یہ ورڈز لکھے. اور پاکستان کا جھنڈا دوسرا سوال وہ 3 دن پہلے ڈیزائن ہو گیا تھا اور 14 اگست والے دن 1947 کو وہ لہرایا گیا. So Salwa, any final words? We are signing off. Be proud to be Pakistani. I believe in you. کیا بات ہے. So be proud to be Pakistani and Salwa believes in Pakistan. I believe in Pakistan. We must all believe in Pakistan. اس کے ساتھ ہی آج کی سحر کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل کی سحر میں ایک اور نعمت کے ساتھ ایک اور نعمت کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے نجم شراز، سلوہ نجم اور الف ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.